بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو دانش مندی اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دیں اور بحث و مباحثہ کریں تو وہ بھی خوبی سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اگر لوگوں کو دعوت دیں تو دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ میں دیں، اگر کسی کو نصیحت کریں تو وہ بھی عقل مندی کے ساتھ میں، حکمت کے ساتھ میں ہو، اور اگر بحث و مباحثہ کریں تو یہ بھی اچھائی کے ساتھ میں ہو، ایک خوبی کے ساتھ میں ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی سمت دو صحابیوں کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تو ان کو چلتے وقت یہ نصیحت فرمائی، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، کہ تم لوگوں کو آسانی کی راہ بتانا، ان کو دقت میں نہ ڈالنا، اور انہیں خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی جب یمن کی طرف دو صحابیوں کو اسلام کا داعی بنا کر بھیجا تھا کہ تم لوگوں کو آسانی کی راہ بتانا، ان کو دقت میں نہیں ڈالنا، انہیں خوشخبری سنانا اور نفرت نہ دلانا۔ دیکھنے میں تو یہ الفاظ دو لفظ کے دو فقرے ہیں، مگر ان میں طریق تبلیغ کا ایک دفتر بند ہے۔ داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ جس جماعت کو دعوت دے اس میں آسان سے آسان طریقے سے دین کو پیش کرے اور شروع ہی میں سختی نہ کرے، ان کو خوشخبری اور اعمال کی بشارت اور رحمت و مغفرت الہی کی وسعت کا تذکرہ کرے، ان کو دین کا حوصلہ دلائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقائد اور فرائض میں مداہنت کی جائے، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ طریقہ کار میں سہولت بھی اور نرمی بھی برتی جائے۔ فرائض کے علاوہ دوسرے اعمال جو فرض کفایہ یا مستحبات ہوں یا جن کے سبب سے دین میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو ان میں زیادہ سخت گیری نہ کی جائے، یا جن امور میں فقہا اور مجتہدین نے مختلف راہیں اختیار کی ہیں ان میں سے کسی ایک ہی راہ کو قبول میں شدت نہ کی جائے، یا مسائل کے بیان میں جس حد تک اللہ تعالیٰ نے وسعت پیدا کر رکھی ہے ان میں عزم و تقوی کے لیے تنگی نہ کی جائے۔ ان امور کی مثالیں سیرت و سنن و نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت ملتی ہیں۔ چنانچہ عقائد و فرائض میں مداہنت کرنے کی ممانعت قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہے۔ کفار اسلام کے عقائد میں کچھ نرمی چاہتے ہیں، یعنی کفار جو تھے یہ اسلام کے عقائد میں کچھ نرمی چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ کفار چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، مگر اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ عقائد کے اندر اور فرائض کے اندر نرمی نہیں برتی جا سکتی۔ اس اصول کا لازم نتیجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلا زور صرف توحید اور رسالت پر صرف فرمایا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو سب سے پہلا زور جو دیا وہ توحید پر دیا اور رسالت پر دیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ، اس کلمہ کی دعوت شروع کی تو لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی، یہ کلمہ اسلام ہے۔ قریش پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا فقط ایک کلمہ، اگر تم اس کو مان لو گے تو سارا عرب و عجم تمہارے زیر فرمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور رسول کی رسالت حقیقت میں وہ تخم ہے
وہ بیج ہے جس کے اندر سے سارے احکام کا برگ و بار نکلتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کی تخم ریزی چاہیے، اس کے بعد احکام کا دور آتا ہے۔ قرآن پاک کا طریقہ نزول خود اس طریقہ دعوت کی صحیح مثال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن پاک میں پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیتیں نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کس طریقے سے نازل ہوا، کہ پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیتیں نازل ہوئی جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، یعنی جن میں ترغیب و ترہیب ہے۔ پھر جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے تو حلال و حرام کی آیتیں نازل ہوئی، اور اگر پہلے ہی اترنا کہ شراب مت پیو تو کون مانتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول میں بھی تبلیغی ترتیب ملحوظ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں کہ طائف کا وفد جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے اسلام کی یہ شرط پیش کی کہ ان سے نماز معاف کر دی جائے، یعنی یہ شرط پیش کی کہ ان سے نماز معاف کر دی جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو وہ کس کام کا۔ پھر انہوں نے یہ شرط پیش کی کہ ان سے عشر و وصول نہ کیا جائے، یعنی 10واں حصہ، اور نہ مجاہدین کی فوج میں ان کو بھرتی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں شرطیں قبول کر لی اور ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو عشر بھی دیں گے اور جہاد میں بھی شریک ہوں گے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ نماز چونکہ فوراً واجب ہوتی ہے اور دین میں 5 دفعہ واجب ہوتی ہے، اس لیے اس میں نرمی نہیں برتی گئی، اور جہاد کی شرکت چونکہ فرض کفایہ ہے اور کسی وقت خاص پر فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ عشر کے وجوب کے لیے چونکہ 1 سال کی مدت کی وسعت تھی اور بعد کو بھی وہ بتاخیر ادا ہو سکتی ہے، اس لیے ان دونوں باتوں میں نرمی ظاہر فرمائی۔ اس سے تبلیغ کے حکیمانہ اصول پر پوری روشنی پڑتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط قبول فرما لی کہ نہ یہ عشر دیں گے، عشر الوصولی دیں گے، اور نہ مجاہدین کی فوج میں یہ شریک ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بھی ہیں، جب تم وہاں پہنچو تو ان کو سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ مان لے تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لے تو انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لی جائے اور غریبوں کو دی جائے، اور جب وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ میں چن چن کر ان کے اچھے مال چھانٹ کر نہ لو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی دعوت کی حکیمانہ ترتیب کا اظہار ہوتا ہے۔ تبلیغ و دعوت کے ان اصول میں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نمایاں معلوم ہوتے ہیں، ایک عرض ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار نہیں فرماتے تھے کہ لوگ آپ کی خدمت میں خود حاضر ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے داعی لوگوں تک خود پہنچتے اور حق کی دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگوں کے گھروں تک خود پہنچ جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کے گھروں تک پہنچ جاتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے اور کلمہ حق کی دعوت پیش کرتے تھے۔ مکہ معظمہ سے سفر کر کے طائف تشریف لے گئے اور وہاں عبد یا لیل رئیسوں کے گھروں پر جا کر تبلیغ کا فرض ادا کیا۔ حج کے موسم میں ایک ایک قبیلے کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو حق کا پیغام پہنچاتے اور ان کے ترش و تند خوابوں کی پرواہ نہ فرماتے تھے۔ آخر اسی تلاش میں یثرب کے وہ سعادت مند ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان و اسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی۔ یعنی یثرب جو ہے یہ مدینہ کا پرانا نام ہے اور مدینہ نام اس کا بعد میں رکھا گیا ہے۔ تو آخر کار تلاش میں یثرب کے وہ سعادت مند لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے جن کے ہاتھوں سے ایمان و اسلام کی دولت مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو منتقل ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب ملک میں امن و امان اور اطمینان ہوا تو اسلام کے سفیر مصر و ایران، حبش کے بادشاہوں اور عمان، بحرین اور یمن اور حدود شام کے رئیسوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچے اور مختلف صحابہ نے عرب کے مختلف صوبوں اور قبیلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ یعنی جب صلح حدیبیہ کے بعد میں جب ملک میں امن و امان ہوا اور اطمینان ہوا تو تمام صحابہ جو ہے کوئی مصر اور ایران، کوئی بادشاہوں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط لے کر بھیجے، پیغام بھیجا گیا۔ بحرین، یمن اور حدود شام کے رئیسوں کے پاس اسلام کا پیغام لے کر پہنچے اور مختلف صحابہ نے عرب کے مختلف صوبوں اور قبیلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یمن کا رخ کیا اور یہی حال ہر دور کے علماء حق کا اور ائمہ دین کا رہا۔ یہی دور جو ہے علماء حق کا رہا ہے اور ائمہ دین کا رہا ہے، کیونکہ علماء حق اور ائمہ دین انہوں نے بھی اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر دین کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا اور وہیں پر ہی اپنی قبریں بنا لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی اور مبلغ کا خود فرض ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور حق کا پیغام پہنچائے۔ بعض صاحبوں کو خانقاہ نشینوں کے موجودہ طرز سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان خانقاہوں کا حق ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، یعنی ان خاصان حق کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ان بزرگوں کی سیرتوں اور تذکروں کو کھول کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، فیض کہاں پایا۔ یعنی ان بزرگوں کے سیرتوں کو اگر آدمی پڑھے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ رہنے والے کہاں کے تھے اور کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور ان کی قبریں کہاں پر ہیں، تب پتہ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی سیرتوں اور تذکروں کو کھول کر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے، فیض کہاں پایا اور جو پایا اس کو کہاں کہاں بانٹا اور کہاں جا کر زیر زمین میں آرام کیا، کہاں جا کر یہ زمین میں دفن ہوئے۔ اور یہ اس وقت کیا جب دنیا ریلوں، لاریوں اور موٹروں اور سفروں کے دوسرے سامان راحت سے محروم تھی۔ یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے اور انہوں نے اس زمانے میں کیا ہے کہ جب کسی سواری کا انتظام نہیں تھا، نہ ریل تھی، نہ گاڑیاں تھیں، نہ موٹر تھی، کوئی سواری کا انتظام ایسا نہیں تھا، پیدل لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایسے وقت میں بھی انہوں نے کافی لمبے سفر کیے اور وہاں جا کر انہوں نے دین کا کام کیا اور وہیں پر اپنے قبریں بنائیں۔ معین الدین چشتی سیتان میں پیدا ہوئے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیتان میں پیدا ہوئے اور چست واقعی افغانستان سے دولت پائی۔
اور راجپوتانہ کے کفرستان میں آ کر حق کی روشنی پھیلائی۔ فرید شکرگنج سندھ کے کناروں سے، فرید شکرگنج یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو یہ سندھ کے کناروں سے دہلی تک اور دہلی سے پنجاب تک آ گئے، اور ان کے مریدوں در مریدوں میں حضرت نظام الدین سلطان اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے خلفاء کے احوال اور ان کے سفر کے مقامات اور ان کے مزارات کی جائے وقوع کو دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں ہیں۔ یعنی ان کے جو مریدین ہیں، ان کی جائے وقوع کو دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں پر ان کی قبریں ہیں۔ کوئی دکن میں ہے، کوئی مالوا میں ہے، کوئی بنگال میں ہے، کوئی صوبہ جات متحدہ میں ہے، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر، جگہ جگہ ان کی قبریں اور ان کے مریدین کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اسلامی دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا اصول نفیر ہے، یعنی دین کی طلب اور تبلیغ کے لیے ترک وطن کر کے ایسے مقامات پر جانا جہاں دین حاصل ہو سکے، اور پھر وہاں سے لوٹ کر اپنے وطن میں آ کر اپنے قبیلوں اور ہم قوموں کو اس فیض سے مستفیض کرنا۔ سورہ نساء کی حسب ذیل آیت اگرچہ اپنے شان نزول کے لحاظ سے جنگ کے موقع کی ہے، مگر الفاظ کے عمومی بنانے پر ہر اس نفیر کو شامل ہے جو کسی کار خیر کے لیے کی جائے، جیسا کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ ایمان والو اپنا بچاؤ کرو اور الگ یا جتھا بنا کر گھروں سے نکلو۔ ایک دوسری آیت خاص اسی مفہوم کی سورہ توبہ میں ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے مسلمان گھروں سے نکلیں، تو کیوں ہرگز ہر گروہ سے کچھ لوگ اس غرض کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ اپنے گھر لوٹ آئیں تو اپنے لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ خود بھی برائیوں سے بچنے لگیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح وفود بنا کر الگ الگ قبیلوں سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے، اور ہفتہ عشرہ بعض 2 عشرے رہ کر دین کا علم اور عمل حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے تھے، اور بقیہ لوگوں کو دین سے واقف کرنے کا کام کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ الگ الگ قبیلوں سے، الگ الگ جگہوں سے مدینہ منورہ آتے تھے، اور کوئی 1 ہفتہ رکتا، کوئی 10 دن رکتا تھا، کوئی کتنے دن رکتا، تو وہ وہاں پر علم حاصل کرتے، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے گھر جاتے اور وہاں جا کر لوگوں کو واقف کراتے، دین سے آشنا کراتے، دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کے چبوترے پر اصحاب صفہ کا حلقہ تھا، جن کا کہیں گھر نہ تھا۔ گزر بسر کی صورت یہ تھی کہ یہ لوگ دن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور بازار میں بیچتے، اور رات کو کسی معلم کے پاس دین کا علم سیکھتے، اور ضرورت کے وقت مختلف مقاموں میں بھی مبلغ بنا کر بھیجے جاتے۔ ضروری مشاغل کے علاوہ دین کی تعلیم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیابی اور عبادت میں انہماک ان کے کام تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ایسا گروہ کا انتظام رکھنا بھی نظم جماعت سے ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گروہ خاص تربیت کے ماتحت پیدا ہوتا تھا، اور صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظاہری و باطنی فیوز سے مالا مال رہتا تھا، اور تبلیغ و دعوت کے کاموں کو انجام دیتا تھا۔ تو تعلیم کا طریقہ زیادہ تر فیض صحبت، زبانی تعلیم و احکام اور مسائل کا ذکر اور مذاکرہ اور
ایک دوسرے سے پوچھنا اور سیکھنا اور بتانا تھا۔ ان کی راتیں عبادتوں سے معمور رہتی تھی اور دن کاروبار دین میں مصروف رہتا تھا۔ تو حکیمانہ تبلیغ و دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کی جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت، اسلام کی وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے، اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے، اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے سے زیادہ اہم کام مسلمانوں کو مسلمان نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان اور قومی مسلمانوں کو دینی مسلمان بنانا ہے۔ حق ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن پاک کی یہ ندا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مسلمانوں مسلمان بنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تو اس کو پورے زور و شور سے بلند کیا جائے، شہر شہر گاؤں گاؤں در در پھر کر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کام کیا جائے، اور اس راہ میں وہ جفا کشی، وہ محنت کشی اور وہ ہمت اور قوت و مجاہدہ صرف کیا جائے جو دنیا دار لوگ دنیا کے عز و جاہ اور حصول طاقت میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔